ابن قدامہ رحمہ اللہ، احمد ابن قدامہ، وہ مختصر منہج القاصدین میں ایک شخص کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پایا کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت رو رہے ہیں، اور بہت رو رہے ہیں. تو جب ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ ایسی حالت کیوں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنے زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ میرا نفس جو ہے مجھے مائل کر رہا تھا گناہوں کی طرف، لیکن میں بار بار یاد دلا رہا ہوں اس کو کہ شیخ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری ینگ جنریشن ہے، بہت سارے ہمیں کبھی کبھار میسیج ہمیں ریسیو ہو جاتی ہے کہ ان اپروپریٹ کنٹینٹ دیکھنے کی عادت ان کو لگ گئی ہے. لیکن بہت سارے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن نکلنا مشکل ہو رہا ہے. وہ اب اس سے کیسے نکلے؟ کیا یہ ان کی ایمان کی کمزوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے کوئی بھی گناہ چھوڑنے کا جو سٹیپ ہے، سب سے پہلا سٹیپ وہ یہ ہے کہ ریئلائزیشن. آدمی ریئلائز کرے کہ میں جو کر رہا تھا وہ تو غلط تھا، یا جو کر رہا ہوں یہ تو غلط ہے. گناہ کرنے کے بعد انسان کو گناہ کرنے کی ریئلائزیشن نہ ہو، اس کو ریئلائز ہی نہ ہو کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ ایک اور گناہ ہے کہ گناہ کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو جو انسان یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، تو اس پہ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور گناہ کو روکنا، دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانا، اس کے لیے ایک اسٹرانگ ول پاور چاہیے. جو یہ ایڈکشن ہے اس کو مات دینا تو کافی اسٹرانگ ول پاور، ایک جد و جہد ہے، یہ اسٹرائیونگ کا نام ہے. تو اس میں جو سنسیئر ہوگا، جو واقعی اس میں مخلص ہوگا، تو وہ ضرور اس سے نکلے گا. اسی لیے جہاں پر ہم یہ پاتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان اپروپریٹ کنٹینٹ سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ان سب چیزوں میں ملوث تھے لیکن اب وہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو بھی لوگ ہمارے اس راستے کے اندر جدوجہد کریں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ضرور اور ضرور ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے. جو بھی سنسیئرلی اسٹرائیو کریں گے، جدوجہد کریں گے، یہ تو جدوجہد کا ہی نام ہے، اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے. تو جو لوگ ایسا کریں گے، ضرور اور ضرور ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو محسنین لوگ ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے ساتھ ہے. تو اسی لیے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. شیطان جو ہے کبھی کبھی انسان کے جو گناہ ہے ان کو ایڈکٹیو بناتا ہے، یا پھر ایسی فیلنگز انسان کو دیتا ہے کہ وہ تو اس سے نکل ہی نہیں پائے گا کبھی. ایسا اس کو وہ ذہن نشین اس کی یہ بات کرتا ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے، وہ مخلص بن کر توبہ کرے، وہ پائے گا کہ شیطان کی گرپ جو ہے نا اس کے اوپر وہ لوز ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ ضرور اس کو پائے گا. اس کے بعد کچھ ایسے گناہ ہیں جو آدمی وقتاً فوقتاً اس میں ملوث ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا فہو مدرکہ لا محالہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد، آدم ذات پہ کچھ گناہ ایسے لکھے ہیں زنا کے بارے میں، وہ تو اس کو ضرور اور ضرور اس کو لگیں گے. تو پھر فرمایا کہ نظروں کا ایک زنا ہوتا ہے کہ جب آنکھوں سے انسان وہ دیکھتا ہے کہ جو نہیں دیکھنا چاہیے. زبان کا زنا جب وہ بولتا ہے ایسی باتیں. اسی طرح سے نفس جو ہے وہ یہ خواہشات اس کو دل میں وہ محسوس کرتا ہے
اور اس کے بعد اس کی شرمگاہ جو ہے وہ یا تو اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے. تو انسان جو ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے نا جب شیطان کی پکڑ اس کے اوپر مضبوط ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس سے بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، ان کے اوپر کسی کی کوئی بات نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی غالب نہیں کر سکتا. تو اس رب سے وہ مدد مانگے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جد و جہد کریں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ضرور اور ضرور ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. تو اپنے ارادے جو ہے انسان بلند رکھے، ایکسٹرنل سپورٹ جب بھی اس کو ضرورت پڑے وہ لے، کیونکہ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے ایڈکشنز ہیں کہ انسان کو ضروری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایکسٹرنل سپورٹ جو متخصصین لوگ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کو اپروچ کریں، وہ دیکھیں. یہ سب اسی جد و جہد میں آئیں گی کہ اگر واقعی سنسیئر ہے تو یہ سب سٹیپ سے اٹھائے گا. اس کے بعد فلٹرز کو انسٹال کرنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں، اپنے اور ان چیزوں کے درمیان ایک پردہ رکھیں، ایک فلٹر رکھیں، تاکہ وہ چیزیں جو ہے نا اس کی طرف نہ آئیں، اور اپنے آپ کو وہ بزی کرے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھائے. یعنی ابھی تک اگر وہ گناہوں کی زندگی میں ہے، لت پت ہے، تو وہ دیکھے کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں جو اس کو چھوڑنی چاہیے. تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ کوشش کریں ان کو چھوڑنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو واجبات جو فرض کیے ہیں وہ جو ہے نا وہ بجا لائے. وہ بھی اس کو مدد کریں گے گناہوں کو چھوڑنے میں. تو انسان دیکھے کہ اس کی حالت کیا ہے اس وقت، اور کن گناہوں میں وہ ملوث ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آئے اور گناہوں کو چھوڑے. بہت زیادہ وہ دعا کرے، استغفار کرے، تو وہ دیکھے گا کہ دھیرے دھیرے جو ہے نا اس جال سے، وہ شیطان کی جال سے وہ نکل جائے گا. ابن قدامہ رحمہ اللہ، احمد ابن قدامہ، وہ مختصر منہج القاصدین میں ایک شخص کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پایا کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت رو رہے ہیں، اور بہت رو رہے ہیں. تو جب ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ ایسی حالت کیوں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ میرا نفس جو ہے مجھے مائل کر رہا تھا گناہوں کی طرف، لیکن میں بار بار یاد دلا رہا ہوں اس کو کہ نار جہنم کی جو شدت ہے، جو تپش ہے، اس کو یہ نفس پھر کیسے برداشت کر پائے گا اگر یہ گناہوں کی طرف چلا گیا. تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو انسان یہ چیزیں یاد رکھے کہ اس کی جو آخرت ہے، جو اخروی زندگی، جہاں اس کو مرنا ہے ایک نہ ایک دن، اس کی جو آخرت کی زندگی ہے، جو قبر میں اس کو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر ایک ایسی زندگی یا تو ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو گیا یا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. تو یہ گناہ جو ہے نا اس کو ناکام کر رہے ہیں. تو اسی لیے جب وہ کانشیس رہے گا ان سب چیزوں کا، تو یہ سب چیزیں اس کو مدد دیں گی یہ گناہوں کا راستہ جو ہے چھوڑنے میں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.